چوتھی چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ ایک روایت کے اندر ایک بستر میں ایک ساتھ سونا، چاہے دو میلز کا ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اپوزٹ جینڈر ہو تبھی، یا چاہے دو فیمیلز کا ہو، اکٹھا ایک بستر میں ایک لحاف میں سونا۔ اسی طرح سے ایک دونوں میلز کا یا دونوں فیمیلز کا ایک دوسرے کے عورا کے اوپر، سطر کے اوپر نظر ڈالنا، یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سیم جینڈر ہے یار کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ لباس تبدیل کر لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، مرد کے عورا کی طرف مت دیکھے، یعنی عورت کا عورا تو ایسے ہی دیکھنا اس کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے، سطر، تو مرد کی سطر کو بھی نہ دیکھے، ٹھیک، اور ولل مرا الا عورت المرا، عورت کا سطر نہ دیکھے، یہ دونوں کے اندر حیا قائم رہنی چاہیے، چاہے سیم جینڈر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ظاہری بات ہے، آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں جناح کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ میدان یہی ہے۔ ہوموسیکشوالٹی ایک بہت بڑا، اگر ہوموسیکشوالٹی نہ بھی ہو، یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی، ہوموسیکشوالٹی بیسکلی نہ ہو، اور یہ کم ہے ظاہر ہے، اگر ہم اپنے ایسٹرن کلچر میں دیکھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھیں، ہوموسیکشوالٹی کم تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں دیکھا، آپ نے ایون سیم جینڈر کے بارے میں حکم دے دیا، تو آبویسلی اپوزٹ جینڈر کے بارے میں تو بالاولیٰ ہمیں اس پہ رکنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے نا کہ انسان کی جو انسٹنکٹس ہیں، اس کے جو ڈرائیوز ہیں، ان میں سب سے جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں قوی جبلت، اسٹرانگ جو ہے سیکشول ڈرائیو، اس لیے فرائڈ کہا جاتا ہے کہ جی جو 20ویں صدی کا سب سے زیادہ کوٹ کیا جانے والا سائیکالوجسٹ ہے، کیونکہ اس کی ساری تھیری جو ہے وہ اس نقطۂ نظر کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا ولا یفطر الرجل الی الرجل فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں دونوں جو ہے وہ ایک لحاف میں نہ سوئیں، مت سوئیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ولا تفضی المرأة الی المرأة فی ثوب واحد، دو عورتیں جو ہے وہ ایک لحاف میں مت سوئیں، ٹھیک ہوتا ہے جیسے شادیوں کے موقع پہ، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی جگہ جو ہے وہ گھس جاتے ہیں، پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی چیز کو جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد لگا دی، ٹھیک ہے، عمر کی ایک خاص لمٹ ہے، اس کے بعد کہا کہ آپ ان کے بستر جو ہے وہ کیا کرو، ہاں ماں باپ اپنے سے بھی علیحدہ کر دیں، آپس میں بھی علیحدہ کر دیں۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے سختی کرو، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے 10 سال کی عمر میں ان کے بستر علیحدہ کر دو، کہ بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹوں کا لیٹ جانا بڑا عام ہے، والد کے ساتھ بیٹی کا لیٹ جانا، اور اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی بندہ اس پر بات بھی کرتا ہے تو ہم اس کو بڑا ایک کرٹیکلی دیکھتے ہیں اور اس کو بڑا اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں کہ آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں باپ کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے یا بیٹی کے دل میں۔ تو کیا یہ حدیث وہ اس سچویشن پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹی یا ماں اور بیٹے کے درمیان بھی ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، یا ان کے ہاں وسعت ہے وہ لیٹ سکتے ہیں اکٹھے ایک ہی بستر پہ سو سکتے ہیں؟ ہاں نہیں دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا نا کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو، تو والدین کو یہ بھی کہا کہ اپنے سے بھی علیحدہ کرو، آپس میں بھی اور اپنے سے بھی دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمیں وہی بات جو پہلے بھی آئی ہے کہ دین میں غلو نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹی کو ساتھ لگا کے باپ نے پیار نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر، اتنا غلو بھی نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ سونا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، بالکل ٹھیک۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مطلب جو آداب ہیں نا، ظاہری بات ہے کچھ لمیٹیشنز ہیں نا، یہاں تک انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز نہیں ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ کسی کے دل میں کیا خیال آتا ہے، اٹس ارریلیونٹ۔ اور بعضوں کا دوسری بات میرے خیال میں یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو آبویسلی بندہ اپنے مائنڈ میں نہیں ہوتا، بعض اوقات خواب کوئی ایسا آ جاتا ہے، یہ انسان اپنی باڈی کی موومنٹس ایسے کرتا ہے جو کہ کیونکہ بیوی کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، وہ عام طور پہ اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے، بے دہانی میں کچھ کر جاتا ہے جو بیٹی ساتھ لیٹی ہوتی ہے، بالکل ایسے۔ اور کئی ایسے کیسز ہم نے دیکھنے کو بھی ملے ریئل لائف میں، ہمیں باپ نے غلطی سے کچھ ایسی حرکت کر دی بیٹی کے ساتھ، اور بیٹی وہ بعد میں انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، خجالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خود اپنے اندر جو ہے وہ افسوس محسوس کرتا ہے۔